الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ رات سوتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمول کا کچھ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ بات مکمل کر دوں کچھ قرآن مجید کے وہ حصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت پڑھا کرتے تھے اور صحابہ نے حضور سے سن کے انہیں روایت کیا، اور کچھ مزید دعائیں آج آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن مکمل سن لیں۔ پچھلی 2-3 قسطیں بھی ان کو بھی ساتھ سن لیں۔ کوئی چیزیں جو آپ کو یاد ہیں انہیں اپنا معمول بنا لیں، بقیہ کو لکھ کے یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ اس کو گوگل کر کے یا کسی طریقے سے، یا دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں انہیں اپنے پاس رکھ کر جن جن چیزوں کو اپنا معمول بنا سکیں انہیں دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اور ایمان پر مرنا یقیناً اہل ایمان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے جن حصوں کو رات سوتے وقت پڑھنا پسند فرماتے تھے ان میں سب سے پہلی چیز ہے آیت الکرسی۔ امام بخاری کی حدیث پاک، حدیث نمبر 2311 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ آپ وہاں پر پڑھتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ رمضان یعنی فطرانہ، وہ فطرانے میں جو جو چیزیں آئی ہوں گی، کوئی کھجوریں ہوں گی یا اور کوئی غلہ اجناس جو بھی ہوں گی، ان کا ایک ڈھیر لگا تھا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دے دی کہ ابو ہریرہ اس کی حفاظت پر آپ نے ٹھہرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں رات کو اس کی حفاظت کر رہا تھا کہ کوئی چور آیا اور وہ یوں لپ بھر کے چوری کرنے کے لیے وہ چیزیں چرانے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ کہتے ہیں جب میں نے اسے پکڑا تو اس نے بہت منت کی، ترلے کیے، رونے لگ گیا کہ میرے بچے ہیں، میں پریشان حال ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں۔ تو ان کا دل ترس کھا گیا، انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آقا نے ان سے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات کے تمہارے جو اسیر قیدی جس کو تم نے پکڑ لیا تھا اس نے کیا کیا؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ علم تھا، جو کچھ رات کو حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ پیش آیا آقا اسے جان گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج تو وہ چلا گیا لیکن خیال رکھنا کل پھر آئے گا۔ اگلے دن واقعی پھر ایسا ہی ہوا، وہ آیا، اس نے آ کے پھر دوبارہ وہ لپ بھر کے چلو بھر کے سامان نکالنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو وہ پھر رویا دھویا، اس نے کوئی منت کی، واسطے دیے، اپنی غربت، گھر کی پریشانی جب بتائی، حضرت ابو ہریرہ اس پر پھر ترس کھا گئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح آئے تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا اے ابو ہریرہ رات کے اس قیدی کے ساتھ کیا بنا، کیا معاملہ ہوا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسے اس نے مجھے منت ترلا کی اور میرا دل ترس کھا گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا پھر آئے گا۔ اگلی رات وہ جب تیسری رات بیٹھے تھے پھر دوبارہ وہی آیا، اس نے آ کے چوری کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ بالکل حضور علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ آئے گا، اٹینشن بیٹھے تھے، اسے پکڑ لیا۔ آج جب پکڑا تو فرمایا میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا، اور صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش کروں گا۔ وہ بہت رویا، اس نے کہا کہ تم اگر مجھے آج چھوڑ دو تو اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دوں گا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے سکھا دو۔ تو اس نے کہا کہ جب بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ، بستر پر لیٹ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ بات کہی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آقا نے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے میں نے پکڑا، اس نے یہ باتیں کیں اور مجھے ایک بات بتا گیا کہ آیت الکرسی پڑھو تو صبح تک اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، کہ اس نے تم سے بات سچی کی ہے حالانکہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ آقا نے فرمایا تعلم من تخاطب منذ 3 لیال، ابو ہریرہ جانتے ہو یہ 3 راتوں سے تمہارے ساتھ بات کون کر رہا تھا؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، آقا مجھے تو نہیں معلوم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان تھا جو تمہیں یہ بات بتا گیا، بات سچی بتائیے حالانکہ تھا جھوٹا۔
تو حضور علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے رات کو سوتے وقت یہ سورہ آیت الکرسی سورہ بقرہ میں سے اس کو جو پڑھے گا پوری رات اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5009 اور مسلم شریف میں 808 نمبر حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات وہ جو آپ یہاں سے پڑھیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک، یہ 2 آیات سورہ البقرہ کی جو آخری ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رات میں یہ 2 آیات پڑھ لیں یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کافی پر کافی علماء نے گفتگو کی ہے کہ اس رات کی آفات سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی، یا یہ ہے کہ اگر وہ اس رات کو قیام نہ بھی کر سکا تہجد کے لیے پچھلی رات کا قیام تو یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہیں، یعنی اس قیام کے لیے بھی کافی ہیں۔ اور پھر یقیناً جو مشکلات پریشانیاں اس رات میں آ سکتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات اس کو کفایت کریں گی۔ اب امام ترمذی نے ایک حدیث پاک روایت کی، حدیث کا نمبر 2920 ہے۔ امام ترمذی نے حدیث صحیح لائے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر ان 2 صورتوں کی تلاوت کیے بغیر حضور علیہ السلام نہیں سویا کرتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کو بھی ممکن ہو تو قرآن مجید کھول کر پڑھ لیا کریں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے امام ترمذی سے ہی، حدیث نمبر 3404 اس میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب تک الف لام میم تنزیل السجدہ سورہ نہیں پڑھتے اور تبارک الذی سورۃ الملک جب تک یہ 2 صورتیں نہیں پڑھ لیتے تھے آقا تب تک نہیں سوتے تھے۔ ان 2 صورتوں کو بھی اپنے معمول میں شامل فرما لے۔ اور امام نسائی نے اس حدیث پاک کو ایک حدیث کے جو درجہ حسن کی ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح لکھا سورۃ الملک کے باب میں، آپ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس صورت کے بدلے میں اسے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ، یعنی عذاب قبر سے بچنے کے لیے آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، رات کے وقت میں سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اس کو پڑھ لیا کریں۔ امام منذری کی ترغیب و ترہیب ہے، اس میں ایک حدیث پاک جس کو علامہ ناصر الدین البانی مرحوم نے صحیح الترغیب میں یعنی حدیث صحیح کے طور پر لایا 1587 نمبر پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو رات کو کوئی 10 آیات پڑھ لے گا، یعنی کہیں سے بھی 10 آیات، پورے پاک کلام کی کسی جگہ سے 10 آیات جو شخص پڑھ لے گا، من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، اللہ رب العزت اسے غافلین میں غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھے گا۔ کوئی شخص صرف 10 آیات پڑھ لے، یعنی یہ جو صورتیں بتائیں ان میں سے کہیں سے یہ صورتیں پڑھ لے یا کوئی اور 10 آیات پڑھ لے، لیکن لازم ہے قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھے سونے سے پہلے تاکہ رب العزت اسے غافلین میں نہ لکھے۔ اب ایک حدیث پاک کچھ دعائیں ہیں حضور علیہ السلام کی، کچھ میں پیچھے بیان کر چکا، 2-3 دعائیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، جو شخص اس کو یاد کر سکے یاد کرے اور پڑھ کر سوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے لیے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، حدیث نمبر 2713 ہے۔ امام ابو داود نے اس حدیث کو 5051 کے میں لیا۔ امام ابن ماجہ نے یہی حدیث پاک 3873 اور امام ترمذی نے اسی حدیث کو 3400 حدیث نمبر 3400 اور بھی کافی ائمہ محدثین نے اس حدیث کو لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بستر پر لیٹتے آقا یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم و رب العرش العظیم ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔
یہ اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس دعا کے بارے میں علماء نے لکھا جو شخص اس کو روزانہ پڑھے گا اس کا پہاڑ برابر بھی اگر قرض ہوگا تو رب ذوالجلال اس کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے گا، انشاءاللہ العزیز اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اس کے قرض کی ادائیگی کا راستہ اللہ کی طرف سے نکل آئے گا، اور جس کا راستہ خود رب ذوالجلال نکال دے وہ یقیناً مقروض نہیں رہ سکتا۔ اس حدیث پاک کا یہ دعا مجھے بھی یاد نہیں تھی، آج دن میں نے اس کو کچھ یاد کیا۔ اس کا آخری بعد والا حصہ مجھے یاد تھا، پہلا حصہ الگ الگ یاد تھا لیکن اس ترتیب کے ساتھ نہیں تھا، تو اس کو میں بھی یاد کروں گا، کوشش کروں گا رات کو پڑھا کروں، آپ بھی اس کو پڑھ لیں، ترجمہ سن لیں۔ اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم و رب العرش العظیم، اے اللہ تو جو آسمانوں زمینوں اور عظیم عرش کا رب ہے، ربنا و رب کل شیء، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوا، اے رب وہ جو دانوں اور گٹلیوں کو چیر کر دانے سے پودے نکالنے والا رب، ومنزل التورات والانجیل والفرقان، اور تورات انجیل اور قرآن مجید نازل کرنے والے رب، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کی پیشانی تو نے پکڑی ہوئی ہے، اور زمین پر چلنے والا وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہ، زمین پر چلنے والا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی پیشانی رب ذوالجلال کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی جس کا پورا کنٹرول خود رب ذوالجلال کے پاس نہ ہو، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پر آقا نے فرمایا اے اللہ ہر وہ چیز جس کی پیشانی تیرے پاس ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی ہر چیز کی پیشانی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آقا نے دعا یہ کی کہ یا اللہ ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ایسا پہلا ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں، تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ایسا ہے میرے مولا کہ تیرے بعد کچھ نہیں ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ایسا ہے کہ تجھ سے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو باطن ایسا ہے کہ تجھ سے نیچے کچھ نہیں، اقض عنا الدین، میرے مولا ہماری طرف سے ہمارا قرض ادا فرما دے، وغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے بچا لے۔ تو جس شخص کو بھی پریشانی ہے فقر، فاقہ، بھوک اور غربت کی اور مقروض ہونے کا، ان الفاظ کو یاد کر لے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے، انشاءاللہ العزیز اس کا یہ فقر فاقہ مشکل دور ہوتی جائے گی۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2715، امام ابو داؤد کی حدیث نمبر 5053 5053، امام ترمذی نے اسی حدیث کو روایت کیا 3396 3396۔ ان احادیث کی جو اتنی حدیثوں کے نمبر دیتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث اتنے محدثین نے اس کو نقل کیا، اس کی صحت پر اتفاق ہے، لہذا پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ دنیا ساری ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے مصطفیٰ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ کوئی عجیب و غریب چیز اوپر نیچے جو کچھ ہو سکتا ہے ناظرین کرام، مگر حضور علیہ السلام کی بات کوئی کہے جھوٹی ہو گئی، کبھی ممکن نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا کہا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یقین کے ساتھ ان کو پڑھیں، اور جو برکتیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیان فرمائیں، پھر ان کا منظر، ان کا نظارہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز زندگی میں رب ذوالجلال آپ کو یہ دکھائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، حضرت انس سے روایت ہے، آقا دعا کرتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی لہ۔ اس کے کچھ الفاظ تو وہی ہیں جو کھانے کے بعد کی دعا کے بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اطعمنا جس نے ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا اور ہمیں پانی پلایا، وکفانا اور ہر طرح سے ہمیں کافی ہو گیا، وآوانا اور ہمیں ٹھکانہ عطا کیا، فکم ممن لا کافی لہ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے، ولا مؤوی لہ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ آقا یہ الفاظ پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اور امام مسلم نے ایک حدیث پاک روایت کی، حدیث نمبر 2712، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سونے کے لیے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کسی سے کہا کہ جب سونے کے لیے لیٹو تو یہ الفاظ ضرور پڑھ لیا کرو،
اللہم خلقت نفسی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانت توفاہا، میرے نفس کو تو نے ہی پیدا کیا، میری جان کو، اور تو ہی اسے موت دے گا، لک مماتھا ومحیاہا، میرے مولا میرے جسم کی موت اور زندگی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ان احییتہا فاحفظھا، اگر تو اسے زندہ رکھ میرے مولا تو اس کی حفاظت فرمانا، وان امتھا فاغفر لہا، اور اگر تو اسے موت دے میرے مولا تو اس کی بخشش فرمانا، اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تو اسے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ الفاظ جب سنے اس شخص نے تو کہنے لگا کہ یہ یقیناً آپ نے حضرت عمر بن خطاب یعنی اپنے والد گرامی سے سنے اور سیکھے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، من خیر من عمرہ، حضرت عمر سے بھی بہتر شخصیت سے میں نے سنے تھے، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ناظرین کرام، کچھ اور دعائیں بھی ہیں اور یقیناً صحیح احادیث سے بھی کچھ نہ کچھ مجھ سے مس ہو گیا ہوگا۔ کوشش میں نے کی ہے رات کے جو فضائل اور جو رات کے اوراد اور وظائف صحیح احادیث میں آئیں تقریباً آپ کے سامنے مکمل پیش کر دوں۔ کچھ ضعیف احادیث ہیں، میں ضعیف حدیث کو عمل کرنے کے لیے فضائل میں یقیناً صحیح مانتا ہوں اور اس کو لینا بھی چاہیے، لیکن آپ کے سامنے وہ احادیث نہیں رکھیں جن کی صحت پر کسی نے کلام کیا یا جن کی سند پر کوئی گفتگو اور جرح ہو چکی ہے۔ یہ تمام صحیح احادیث ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں، ان میں سے جس چیز کو یاد کر لیں، رات کو پڑھ کر سویا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آپ کے پڑھنے سے اللہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور ساری امت مصطفیٰ کے لیے آسانیاں فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔